السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید، اجالوں کے سفیر۔ اس کتاب کو مرتب کیا ہے گوہر تاج صاحبہ نے۔ آج کے اس حصے میں ہم ایک ماں مسز اشرف سے ہونے والی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مسز اشرف ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، سمجھدار اور مثبت سوچ رکھنے والی خاتون ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان سے رہا ہے، جہاں وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہیں۔ امریکہ منتقل ہوئے ان کو 16 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان سے ملاقات کا سبب ان سے ان کے بیٹے کی بابت گفتگو کرنا تھی، جو SCM میں مبتلا ہے۔ واضح ہو کہ انٹرویو میں اصل نام اور کچھ واقعات میں ترمیم کی گئی ہے تاکہ رازداری برقرار رہے۔ مسز اشرف سے سوال کیا گیا کہ ان کے 15 سالہ بیٹے عامر کی کیا تشخیص ہے۔ انہوں نے جواب دیا، عامر کی بیماری کی تشخیص ہائپر ٹروفک کارڈیومایوپیتھی ہے، جسے عرف عام میں HCM کہا جاتا ہے۔ یہ میری پہلی اولاد نہیں۔ عامر سے پہلے بھی میں 17 سال قبل حاملہ ہو چکی تھی۔ بچہ 8ویں مہینے مردہ پیدا ہوا تھا، کیونکہ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اس وقت میں پاکستان میں تھی۔ 16 سال قبل امریکہ منتقلی کے بعد دوبارہ حاملہ ہوئی۔ حاملیت کے زمانے میں میرے معمول کے ٹیسٹ ہوئے، ہر چیز نارمل تھی، بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن 7ویں مہینے جب میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا، سب نارمل تھا۔ جانے کیوں ایک ہفتہ بعد ہی جیسے میرا دل گھبرانے لگا اور جی چاہا کہ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ ہو۔ اتنی جلدی بلا وجہ الٹرا ساؤنڈ کی کوئی منطق نہیں تھی، لیکن میرے اصرار پر ایک ہفتے بعد ہی دوسرا الٹرا ساؤنڈ ہوا۔ پتہ چلا کہ دل کی حالت بہت خراب ہے اور بچے کے تمام جسم میں پانی بھر گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اگلے دن شام کو ہی سرجری کر دی جائے گی۔ وہ وقت جذباتی طور پر میرے لیے بہت کڑا تھا۔ اس وقت میں بھی نئی امریکہ آئی تھی۔ شوہر کا زیادہ تر وقت نوکریوں میں صرف ہوتا تھا۔ اپنے گھرانے یا کسی اور طرح کی بھی سپورٹ نہیں تھی۔ بہرحال فوری طور پر مجھے ہاسپٹل میں داخل کر لیا گیا۔ وہ رات میرے لیے خطرناک تھی۔ میں کمرے میں تنہا لیٹی تھی۔ میرے سرہانے مانیٹر لگا ہوا تھا۔ نرس اپنے کمرے سے بچے کے دل کی دھڑکن کو چیک کر رہی تھی۔ تب اچانک ہی ہلچل سی ہوئی۔ میرے کمرے میں نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ پھر مجھے یاد ہے بھاگ دوڑ سے شروع ہو گئی۔ مجھے فوری سرجری کے لیے لے جایا گیا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش میں آئی تو میرے سیدھے ہاتھ پر ڈاکٹر بچے کو اچھال رہا تھا، اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اور اسے الٹا کر کے اس کی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ڈاکٹرز اور نرسوں کا رش لگا ہوا تھا۔ پھر ایسے میں کسی نے میرے کان میں کچھ کہا، بیبی ڈیلیور ہو گیا ہے لیکن بیمار ہے، بچنے کے امکانات کم ہیں، ہر بات کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد میں تو کمرے میں آ گئی، لیکن بچے کو ICU میں رکھ دیا گیا۔ اس وقت اس کے جسم پر سوجن تھی اور وہ تیز روشنی میں رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسے مستقل چیک کر رہے تھے اور اس کے جسم سے پانی نکال رہے تھے۔ بالآخر پانی نکلنے کے بعد چھوٹا سا بچہ دبلا پتلا سا رہ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی دوسری چیزیں بھی نارمل ہونے لگی، مگر پھیپڑا پوری طرح نہ بننے کی وجہ سے بچہ سانس کی مشین پر تھا۔ بظاہر چیزیں نارمل محسوس ہو رہی تھیں، لیکن جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تو پتہ چلا کہ دل کے عضلات زخیم اور سخت ہو رہے ہیں۔ تاہم ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ دل کی اپنی کمزوری ہے یا کہ جسم میں پانی بھر جانے کی وجہ سے دل کمزور ہوا ہے، پھر دل پیدائشی طور پر نارمل نہیں۔ مسز اشرف سے سوال کیا گیا، تو کیا یہ مرض موروثیت کے سبب سے تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اس وقت ہم دونوں میاں بیوی کی جینیٹک ٹیسٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ میرے میاں میں یہ مرض تو معمولی نوعیت کا ہے، کبھی مرض کا پتہ ہی نہیں چلا، لہٰذا تشخیص بھی نہیں ہوئی۔ لیکن میرے میاں دور کے رشتے دار بھی ہیں، اس وجہ سے مزید خاندانی ہسٹری میں جھانکا گیا۔ پتہ چلا کہ ہمارے خاندان میں کچھ اموات اچانک ہی عین جوانی میں دل رک جانے کی وجہ سے ہوئی ہیں، بظاہر اسی وجہ سے، بلکہ ایک کا تو حال ہی میں نوجوانی میں انتقال ہوا ہے۔ اب چونکہ سب پاکستان میں تھے، لہٰذا کوئی حتمی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ ویسے بھی یہ بیماری بہت عام نہیں ہے۔ اس بیماری میں دل کے عضلات موٹے اور سخت ہو جاتے ہیں اور پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ مسز اشرف نے مزید بتایا کہ یہ بڑا کڑا وقت تھا میرے لیے، جذباتی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ میرے گھرانے کا کوئی فرد امریکہ میں نہیں تھا۔
میرے شوہر کے گھر والے بھی قریب نہ تھے. خود میاں کا یہ حال کہ نوکریوں کی وجہ سے رات 12 بجے ملنے آتے اور صبح 4 بجے چلے جاتے. میں پورا دن اسپتال میں بچے کے لیے دعائیں کرتی رہتی. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ بچے کے پھیپھڑے نہیں بڑھ رہے اور اس کے بچنے کے امکانات صفر ہیں. تنہائی کی وجہ سے مجھے کبھی یہ لگتا کہ بچے کا یہ درد جو میرے اور میاں کے درمیان مشترک ہونا چاہیے، میں اکیلے ہی اٹھا رہی ہوں کہ میرا بچہ جانے والا ہے. میں دور سے اپنے بچے کو انکیوبیٹر میں لیٹے ہوئے دکھتی رہتی اور وہ اس وقت بہت ایکٹیو تھا. خوب ہاتھ پیر چلتے تھے. ایک دن تو اس نے سانس کی لگی ٹیوب ہی نکال لی تھی. اس کا ایک ہاتھ مکہ سا بنا کھڑا رہتا تھا اور ڈاکٹر ہنستے تھے. تکلیف کے عالم میں خاموشی سے بغیر آواز کے روتا. صرف منہ دیکھ کر اس کے درد کا اندازہ ہوتا تھا. میں دور سے کھڑی اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی. پھر ایک دن میں نے اس کے لیے ہاسپٹل کی گفٹ شاپ سے اس کا پہلا کھلونا خریدا جو بطخ کی شکل میں جھنجھنا تھا. میں نے اسے اسٹرلائز سے پاک پلاسٹک میں لپیٹ کے اس کو انکیوبیٹر میں رکھ دیا. اس زمانے میں ایک پادری اسپتال میں آئے تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آپ بہت پریشان ہیں. پھر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ بچہ بچ جائے گا. مجھے خود بھی اپنی دعاؤں پر بھروسہ تھا اور ایک دن یوں ہوا کہ غیر متوقع طور پر پھیپھڑے کے ماہر ڈاکٹر میرے پاس آئے اور کہا اس کے پھیپھڑے کام کرنے لگے ہیں. 2 ماہ میں میرے بیٹے کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ ریسپریٹر سے باہر آ گیا. اسپتال کے عملے کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہاسپٹل کا عملہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا. میری طرح اور بھی والدین تھے جو اپنے ان بچوں کی بیماری کی وجہ سے رہ رہے تھے. ہسپتال میں ان کے لیے ایک کمرہ مختص تھا جہاں ان کا کھانا پینا سب مفت تھا. سب لوگوں کے بیچ کبھی کبھی مجھے تنہائی کا شدید احساس ہوتا. کبھی مجھے لگتا کہ میں اس درد کو اکیلے ہی لے رہی ہوں اور میرے شوہر رات کو 12 بجے آ کر صبح 4 بجے چلے جاتے. وہ صبح کا ناشتہ بھی ساتھ نہیں کرتے. اس کی وجہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ ان کے خاندان میں بیوی کو اتنی اہمیت دینا مرد کی کمزوری سمجھا جاتا ہے. امریکی جوڑے جو وہاں اس قسم کی صورتحال کا شکار تھے مجھے دیکھ کر حیران ہوتے. ان کو میرا پورے دن اکیلا رہنا عجیب لگتا تھا. ایک دن تو سوشل ورکر نے بھی اس کا اظہار کیا. پوچھا آپ اپنے میاں کے ساتھ کیا خود کو محفوظ محسوس کرتی ہیں؟ میں اسے کیا بتاتی کہ یہ مختلف کلچر ہے جس کو وہ نہیں سمجھ سکتی. انہوں نے بتایا کہ ان کی یہ شادی ارینج تھی. ان سے سوال کیا گیا کہ جب آپ کا بچہ نارمل قرار دے دیا گیا تو اگلا مرحلہ کون سا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ اب جب بچہ گھر آ رہا تھا تو اس وقت ڈاکٹرز کی ہدایت تھی کہ اس کو جراثیم سے بچا کر صاف ستھری فضا میں رکھا جائے. ان کا کہنا تھا کہ آپ کو ایک ٹائیگر بن کر اپنے بچے کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کے لیے ہمیشہ اسٹینڈ لینا ہوگا. جب میں گھر آئی تو نند کے چھوٹے چھوٹے 5 بچے اپنی محبت میں مگن بچے پر ٹوٹ پڑے. میں سب کو ہٹا رہی تھی کیونکہ یہ بچہ لیٹے ہوئے جو ابھی اسپتال سے آیا تھا بالکل صحیح نہیں تھا. لیکن میری بات اور احتیاط کو برا سمجھا جاتا. بعض دفعہ مجھے لڑنا پڑتا. ایک دن اس قسم کے واقعے کے بعد اسپتال کال کرنی پڑی. گو مجھے برا بھلا کہا گیا مگر میری سخت محنت اور احتیاط کا نتیجہ اکارت نہیں گیا. 2 سال میں عامر کی دوائیاں چھوٹ گئیں کیونکہ اس کے دل کی حالت بہتر ہو گئی تھی. ان سے سوال کیا گیا تو گویا آپ کا بیٹا نارمل ہے. انہوں نے جواب دیا کچھ سال بہتر صحت رہی. پھر جب اسکول میں KG میں داخلہ ہوا تو 6 ماہ بعد اس کا چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ دل کا برقی نظام نارمل نہیں ہے. اس کے دل کی دھڑکن معمول سے بہت زیادہ تیز تھی. ڈاکٹرز نے کہا صورتحال خطرناک ہے. کسی بھی وقت دل بند ہو سکتا ہے. اس کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر آپ کو AED اپنے ساتھ رکھنا ہوگا. AED یعنی آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر. یہ ایک پورٹیبل یعنی ساتھ لے کر چلنے والا آلہ ہے جو اگر دل رک جائے تو فوری طور پر استعمال کیا جاتا ہے. شاک دینے کے بعد یہ آلہ دل کی دھڑکن کو بحال کر دیتا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ اس آلے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت سے نپٹنے کے لیے. مگر کسی کو اس خوف کا احساس مشکل سے ہی ہے.
لوگ ہمیشہ یہ کہہ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں اس کی ضرورت سے زیادہ حفاظت کر رہی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ عامر اب 9ویں گریڈ میں ہیں اور اسکول میں نارمل کلاس روم میں بیٹھتے ہیں۔ ان کے دل کی جسامت باقاعدگی سے چیک ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اگر زیادہ ہو جائے تو پیس میکر لگتا ہے جو دل کی حرکت کو برقرار رکھتا ہے۔ خود عامر کی زندگی پر اس بیماری کا کیا اثر ہوا ہے؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ بریک کے وقت جب سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ لائبریری میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسے ایک ٹیچر کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست کو خط میں اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لائبریری میں آ کر بہت سارے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے